بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ پارلیمنٹیرینز بہت پریشان ہیں 27ویں ترمیم کو لے کر اور اظہار کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس میں عوام کے لیے کیا ہے، بہت زیادہ پریشان، غصے میں، افسردہ ہیں۔ آج تک اس طرح کا ماحول پارلیمنٹ میں نہیں دیکھا گیا۔ بلاول بھٹو کی آج کی تقریر میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے، بار بار چیخ رہے تھے، غصے میں نظر آ رہے تھے، اور وہ غصہ تحریک انصاف یا اپوزیشن کے خلاف نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ 18ویں ترمیم کو کسی کا باپ نہیں چھیڑ سکتا اور ہم نے علیحدگی پسندوں کو چپ کرا دیا، کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتے بلوچستان اور سندھ، وہاں علیحدگی پسندوں کو ہم نے ختم کر دیا، بلکہ انہوں نے تو وفاق سے اور حصہ مانگ لیا کہ آپ ہم پر اعتبار کریں، صوبوں کو اختیار دیں، ہم زیادہ ٹیکس اکٹھا کر لیں گے۔ تو کیا 28ویں ترمیم کا اب خوف ہے؟ 27ویں والا معاملہ تو جو ہم نے دیکھ لیا کنٹروورسی کا شکار ہو گیا، ابھی سے باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ 27ویں بھی ریورس ہوگی آنے والے وقت میں، اور آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے محمود خان اچکزئی نے کہا کہ جو 27ویں ترمیم پاس کر رہا ہے ہماری نظر میں وہ سنگین غداری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کیا عجیب مذاق ہے کہ ابھی 27ویں ترمیم پاس نہیں ہوئی تھی اسمبلی سے کہ اس میں ترامیم کی ضرورت پڑ گئی۔ ترامیم 26ویں آئینی ترامیم میں ترامیم کرنے کے لیے ترامیم لائی گئیں، یہ حال ہو گیا ہے۔ تو جب بھاگم بھاگ ہوگا، جب آئین کو آپ قتل کر دیں گے، اور یہ بات زاہد صاحب نے کہی ہے جو کہ بہت سینئر صحافی ہیں، ڈان میں کالم لکھتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ تو آئین قتل ہو گیا۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایک تو آرٹیکل 6 سنگین غداری کے آرٹیکل میں تبدیلی کی گئی، اس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تھا، آئینی عدالت کا ذکر نہیں تھا کہ اب آئینی عدالت میں بھی چیلنج نہیں ہو سکے گا۔ اگر کوئی شخص آئین توڑتا ہے تو اس کے بعد وہ جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا آئینی عدالت تحفظ دے دے۔ ایک تو یہ اس میں ڈالا گیا۔ دوسرا یہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس کے حوالے سے بات آئی ہے کہ یہ آخری چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد پاکستان کا لفظ ختم ہو گیا تھا سپریم کورٹ سے یا چیف جسٹس سے۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے، صحافی کہہ رہے ہیں جو ان کی فرمائش پر آخری وقت میں کہا گیا ہے، اور اس کا اظہار پھر اعظم نذیر تارڑ کو کرنا پڑا، اور انہوں نے اٹارنی جنرل کی طرف بھی دیکھا کہ جی یحییٰ خان صاحب ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ اب یہ آپ دیکھ لیجئے اس میں عوام کا کیا ہے، پرسنل اسپیسیفک، کہ ہر کوئی استثناء کے پیچھے بھاگا، شہباز شریف بھی، زرداری صاحب تو استثناء لے اڑے۔ اب یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ جی چیف جسٹس کہہ رہے ہیں میرے ساتھ تو پاکستان لگاؤ، چیف جسٹس آف پاکستان میں ہی رہوں گا، سپریم کورٹ کے ساتھ بھی پاکستان لگا دو۔ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، اس میں عوام کا کیا لینا دینا ہے؟ یعنی آپ کے پاس اختیار ہوگا نہیں، آپ جو مرضی ٹائٹل رکھتے رہیں۔ یہاں ٹائٹلز کی اور اپنے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ بس نام لگوانا ہے، کوئی عہدے ہوں، ٹائٹل ہو، القابات ہوں، بس اس کا اختیار ہونا ہو، تنخواہیں ہوں، نوکریاں ہوں، اس کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ یہ حال ہوا ہے۔ تو اب اسمبلی سے میاں نواز شریف صاحب نے پہنچ کر کہتے ہیں کہ جو 50-60 دفعہ کیونکہ ترامیم اتنی تھیں وہ پاس کروائی ہیں، اور نواز شریف صاحب کو بھی آنا پڑا، ورنہ ان کے بغیر بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ نہ ہو کہ جی نواز شریف صاحب خوش نہیں تھے، وہ خود آئے ہیں اور انہوں نے یہ ترامیم پاس کروائی ہیں، تو ووٹ کو عزت دو اور فلاں اور فلاں، وہ سب آپ دیکھیے گیا۔ اس کے علاوہ چور چور کے نعرے لگے نواز شریف صاحب کے آنے پر، یہ سب کچھ ہوتا رہا اسمبلی میں، بڑا شور تھا۔ بلاول بھٹو نے عجیب بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف جانا ہوگا، ہم اپوزیشن کو بھی دعوت دیتے ہیں، آپ میدان خالی نہ چھوڑیں، آئیں۔ اب وہ چاہ رہے ہیں وہی جو میں نے آپ سے بات عرض کی تھی، ہم ویڈیوز میں آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا ایک حلقہ احتجاج تو کر رہے ہیں لیکن وہ اس حد تک نہیں جا رہے، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کر رہے ہیں، کرتے جائیں، بلڈوز کر رہے ہیں، خود ہی بھگتیں گے۔ تو بلاول کو بھی اب نظر آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں میدان خالی نہ چھوڑیں، آپ آئیں، اپوزیشن آئے۔ کیوں؟ کیونکہ 28ویں ترمیم میں ہمیں کچھ کور مل سکے، ورنہ ان سے 28ویں ترمیم پاس کروائی جانی ہے ایسی کی تیسی۔ تو اس لیے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو، آئیں، بیٹھیں، کریں۔ بھائی وہ کیوں آپ قربانیاں دیں؟ آپ بھگتیں، اب آگے فارم 47 پر اب سارے بھگتیں، اب آپ سب کو یہ کرنا پڑے گا۔ 27ویں بھی کروائی ہے، اس سے پہلے 26ویں آپ نے بھاگ بھاگ کے کروائی تھی، اب جی ہم نے یہ نکلوا دیا، ابھی 28ویں آ رہی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جلدی اس کی ضرورت پڑ جائے گی، اتنا اس میں مسئلہ آ گیا ہے 27ویں میں۔ ابھی تو آپ دیکھیے اس نے امپلیمنٹ ہونا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ بن گیا ہے کہ اب چونکہ 27ویں ترمیم سینٹ سے پاس ہو گئی تھی، اس کے بعد پھر 27ویں ترمیم میں ترامیم کے لیے ترامیم لائی گئی ہیں، وہ قومی اسمبلی سے پاس ہو گئی ہیں، دونوں ہاؤسز سے 2/3 اکثریت سے پاس ہونا ضروری ہے، قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی۔ تو اب سینٹ میں دوبارہ جائے گا معاملہ، وہاں پر 2 لوگ تو زبردستی لائے گئے تھے لیکن وہ دونوں استعفیٰ دے کے نکل گئے، ایک JUI کے تھے، ایک تحریک انصاف کے تھے، سیف العبدو صاحب۔ انہوں نے تو اعلان کر دیا سیف العبدو نے سینٹ کے اندر کہ جی میں استعفیٰ دے کے جا رہا ہوں، میری اہلیہ کے ساتھ کیا ہوا، میرے 10 گھر والے اٹھائے گئے، اب کیسز ہوئے، فلاں فلاں، میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اب ان پر دباؤ ہے استعفیٰ واپس لینے کا، کیا انہی 2 سے دوبارہ ووٹ ڈلوانا ہوگا، نئے لوگ پکڑنے پڑیں گے؟ یہ بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے سینٹ کے لیے۔
تو اب وہاں پر ایک الگ کھچڑی پکتی چلی جا رہی ہے. باقی جناب اب 27ویں ترمیم پاس ہوتے ہی بازگشت ہے کہ کچھ تو ایسے ججز ہوں گے جو مستعفی ہو جائیں گے. 4 ججز کی بات ہو رہی ہے, 4 ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلوں اور ایک کے مستعفی ہونے کا امکان کہا جا رہا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, تقریباً 4 ججز ایسے ہیں جو استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں, یہ بھی خبر آ رہی ہے. اور سپریم کورٹ کے 3-4 جج ہیں جو مستعفی ہونے کا سوچ رہے ہیں, یہ عدیل سرفراز نے خبر دی ہے, سپریم کورٹ سے بھی اور ہائی کورٹ سے بھی, کیونکہ اب اس کے بعد تو آزاد عدلیہ ہی دفن ہو گئی, تو اس کے بعد کیا بچنا ہے. میں نے آپ کو بتایا زاہد صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ قتل عام ہوا ہے عدلیہ کا, تو اس کے بعد کیا حالات رہ جائیں گے. اچھا جناب, اس کے ساتھ ساتھ محمود خان چنگسی صاحب نے آفر کی ہے کہ عمران خان سے گارنٹی لے کر دوں گا کہ وہ کسی کو سزا نہیں دے گا, آئیں ملک کے لیے مل کر بیٹھیں اور جمہوریت کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی میں پیشکش کر رہا ہوں, عمران خان سے گارنٹی لے کر دوں گا کسی کو سزا نہیں دے گا. یہ ڈرے ہوئے ہیں سزا سے, اس لیے آصف زرداری استثنا لے رہے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی لینا چاہ رہے تھے, لیکن وہ ہوا یہ کہ پتہ لگا عمران خان رہا ہو جائے گا, اوہو تو واپس ہو جاؤ, تو وہ یہ بڑی آفر کر رہے ہیں. تو سوچئے کیا حالات بن رہے ہیں. اچھا, بلاول صاحب نے کہا اپوزیشن پارلیمان اور سیاسی میدان نہ چھوڑے, ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں میں رابطہ شروع ہونا چاہیے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنانا پڑے گا, بلاول کہہ رہے ہیں. جبکہ ان کے ہی راجہ پرویز اشرف کہہ رہے تھے اب دیکھنا, چھاتی پیٹ کر کہہ رہے تھے چھوڑیں گے نہیں, اب تو تمہارا بس مکمل خاتمہ کر دیا, یہ کر دیا. اور بلاول انہیں کو بلانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اب یہ چاہ رہے ہیں ہمیں بچا لو, تھوڑا سا پریشر تحریک انصاف کا ہو کہ 28ویں ترمیم روکنے کے لیے مولانا کا ہو. اب تو بھگتے ہیں جناب, وہ کیوں قربانیاں دیں, اب آپ کرتے چلے جائیں جو کرنا ہے, آگے بڑھیں. اب 27ویں ترمیم کے بعد بھی آرٹیکل 6 موجود ہے, وقت آنے پر سب کو حساب دینا ہوگا. لطیف کوسا تحریک انصاف کے کہہ رہے ہیں کہ جی سب کو حساب دینا ہوگا, آرٹیکل 6 لگے گا. یہ سب چیزیں ریورس ہو جانی ہیں. 2 تا اکثریت لے لیں, فلاں لے لیں, کبھی آئین قانون کسی کو روک سکا ہے؟ جب کسی نے مارشل لا لگانا تھا نہیں روک سکا. اسی طرح جب کوئی 2 تہائی اکثریت سے آ جائے گا تو وہ اس کو بدل دے گا, ختم کہانی. کتنا آپ چل لیں گے. اور جنہوں نے کچھ کرنا ہو وہ استثناء بھی اڑا دیتے ہیں, وہ پھر ججز سے فیصلے بھی اس طرح لے لیتے ہیں. انہی ججز سے لینے ہو تو انہی ججز سے کوئی اور فیصلے لے لی جائیں. باقی جناب وکلاء میں آج کہا جا رہا ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ سندھ میں اس طرح کا احتجاج ہوا ہے وکلاء کی طرف سے 27ویں ترمیم کے خلاف. پھر جو یہ دھماکے ہوئے ہیں اسلام آباد میں, وانا میں جو کچھ ہو رہا ہے, اس پر پنجاب بار کی طرف سے بھی ہڑتال کی کال دی گئی, وہاں جزوی ہڑتال ہوئی, ہڑتال بھی ہے. تو وکلاء میں بھی ظاہر بے چینی ہے, مگر ججز کہتے ہیں وکلاء اٹھیں, وکلاء کہتے ہیں ججز اپنے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, ہم ان کے لیے کیوں کھڑے ہوں. تو یہ بھی اب دلچسپ چیزیں چل رہی ہیں. ایف بی آر میں کاٹ پچاڑ, ابھی آپ دیکھیں گے نا پورا ڈھانچہ ریاست کا جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائے گا. ایف بی آر میں 80 سینئر عہدیداروں ایف بی آر میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں 80 سینئر عہدیداروں کے یک ملک گیر تبادلوں سے بھونچال آ گیا. کراچی, اسلام آباد, لاہور, راولپنڈی اور پشاور سمیت بڑے ٹیکس سینٹرز, کسٹم فارمیشنز کے ڈائریکٹر جنرل اور کلیکٹر کمشنر جو ہیں وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں. ہر نوٹیفیکیشن کے تحت یہ جی BS 19-20-21 اسکیل کے سینئر افسران کو احکامات پر فوری عمل درآمد کا حکم دیا گیا ہے. 11 نومبر کو ایف بی آر میں بھونچال کا سما دیکھا گیا. وفاقی بورڈ آف ریونیو نے 80 سینئر عہدیداروں کے یک ملک گیر تقرر اور تبادلے کیے. اعلامیہ کے مطابق تمام افسران سے کہا گیا ہے کہ وہ چارج سنبھالنے کی رپورٹ فوری طور پر ایف بی آر ہیڈ کوارٹر کو ارسال کریں. یہ ہو رہا ہے جی, سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. آپ یہ دیکھیے 80 بندوں کے اس طرح سے سینئر کے تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا, NFC تحفظ ختم کرنے کے خلاف ہے جی پیپلز پارٹی. اپوزیشن سے کہتا ہوں وہ بھی میدان نہ چھوڑے, آ جائیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے کچھ تبدیلیاں کرائی ہیں, یعنی وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, دفاعی پوزیشن پہ ہیں بلاول, کو خوش نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے اس سے. اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب سینٹ میں تھوڑا سا مشکل ہو جائے شاید, زیادہ کروانے والوں نے کروا لینا, لیکن ایک نئی مصیبت آ گئی ہے کہ اب دوبارہ سینٹ سے ہوگا, سب کے سامنے یہ سب نظر آئے گا. اس سب میں جو مین سٹریم میڈیا پر آپ کو خبر نظر نہیں آئی وہ اصل خبر تھی, وہ عوام کی خبر تھی. خیبر پختونخوا میں جو ہوا ہے, اسمبلی کے اندر جو ہوا ہے, تمام پارٹیز کو سہیل آفریدی نے اکٹھا کر کے دکھا دیا. یہ نوجوان 21 دن میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ کر گیا ہے جو 21 سال میں شریف خاندان نہیں کر سکا یا زرداری نہیں کر سکے. سب کو اکٹھا کر لیا, PTI, پیپلز پارٹی, نون لیگ, JUI, عوامی نیشنل پارٹی, حتیٰ کہ PTM پشتون تحفظ موومنٹ, یعنی جتنے خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز ہیں, جماعت اسلامی بھی اس میں ہے, جو ہیں سارے اکٹھے ہو گئے
اور اس میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی وہاں پر تھے، ان کو بھی اسٹیج پہ بٹھایا گیا، نون لیگ کے لوگوں کو بھی اسٹیج پہ بٹھایا گیا، اور کہا گیا کہ ہم خیبر پختونخوا میں امن چاہتے ہیں، اس کے لیے اب خیبر پختونخوا کے لوگ بتائیں، آپ عوامی نمائندے آپ مل کر بتائیں کیا کرنا چاہیے، کیا حل ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ سہیل آفریدی کہہ رہے تھے جی امیچور ہے، فلاں ہے، اس نے سب کو اکٹھا کر کے دکھا دیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، کمال کر دیا ہے۔ اور اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ اربوں روپیہ لگا کر مریم نواز، شہباز شریف کروڑوں اربوں روپے لگائے، اربوں روپے کے اشتہارات لگا کر وہ حیثیت حاصل نہیں کر سکے، وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو اس نوجوان نے کر لیا ہے، بغیر اشتہاروں کے، بغیر کچھ کیے، لوگوں کی نظر میں، وہاں پر عمائدین کی نظر میں، مشائخ کی نظر میں، مشران کی نظر میں، سیاستدانوں کی نظر میں، ساری پارٹی کی نظر میں، کہ وہاں پر کام ہو رہا تھا کہ امن و امان کیسے کریں، کچھ ہو تو رہا ہے تجاویز۔ یہ تو 27ویں ترمیم میں عوام سے لینے دینے کچھ نہیں، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ خبریں صحافی شیئر کر رہے ہیں، سب کو پتہ لگ رہا ہے جو اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے ساتھ دیں گے، اچھا آگے وہ ہوں گے تو جی ساتھ دیں گے، آگے بھی بات کر لیں۔ تو یہ اس وقت حالات ہیں جی، اور آگے دیکھیے بھی کیا ہوتا ہے۔ جذبات میں نظر ضرور آ رہے تھے بلاول صاحب، لیکن وہ کریں گے کیا؟ بات تو یہ ہے کیسے روکیں گے 28ویں ترمیم کو، اس میں سے کیا کیا نکالیں گے، پھر اس کے بعد 29ویں ترمیم آ جائے گی۔ نامزد اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی حکومت سے مذاکرات کی پیشکش ہی مسترد کر دی ہے۔ لو جی، وہ کہہ رہے ہیں جی جاؤ، ہم بھی مذاکرات نہیں کرتے۔ تو کیا ضرورت ہے، جو پارٹی بالکل زیر عتاب ہو گئی، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس سے مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے نا کہیں گڑبڑ تو ہے، کہیں نہ کہیں مسائل ہیں، ایسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی کہ مذاکرات کریں، آئیں، بلاول بھی آفرز کر رہے ہیں، تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اور اس میں ابھی یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس پر میں اگلی ویڈیو میں ہو سکا تو تفصیل سے بات کروں گا کہ 27ویں ترمیم کس طرح سے ریورس ہوگی، کب ہوگی، کون اس کو کرے گا، اور حکومت کی پریشانی ابھی سے، یا حکومتی حواریوں کی پریشانی ابھی سے کس طرح سے بڑھ چکی ہے، اور کیا ان کے لیے ابھی مسائل نظر آ رہے ہیں، اور ان کے خوف میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سب پر انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ضرور بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔